أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. الدرر البہیہ فی المسائل الفقہیہ، فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل یہ کتاب ہے. اس کے رائٹر اور مؤلف ہیں امام الشوکانی رحمہ اللہ، جو فوت ہوئے ہیں 1250 ہجری میں 1250. اس کتاب میں اندرونی کتابیں، ان میں سے 8ویں کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب النکاح، کتاب نمبر 8. اور یہ کیا ہے؟ کتاب النکاح، شادی کے احکام و مسائل، نکاح کے احکام و مسائل. کچھ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور کچھ آج پڑھیں گے. چنانچہ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالصَّغِيرَةُ إِلَىٰ وَلِيِّهَا، اور جو لڑکی چھوٹی ہوگی، یعنی کہ ابھی بالغ نہیں ہے، اور جو چھوٹی لڑکی ہوگی اس سے نکاح کرنے کے لیے پیغام بھیجا جائے گا اِلیٰ وَلِيِّهَا، اس کے ولی کی طرف، اس کے سرپرست کی طرف. اور ولی کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے کہ ولی کون ہوتا ہے لڑکی کا. پہلے نمبر پہ اس کا باپ، اس کا باپ نہیں ہوگا تو پھر دادا یا بڑا بھائی، یہ نہ ہو تو پھر چچا. تو وَالصَّغِيرَةُ إِلَىٰ وَلِيِّهَا، اور چھوٹی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے پیغام بھیجا جائے گا اِلیٰ وَلِيِّهَا، اس کے ولی کی طرف. کیا دلیل ہے اس مسئلے میں؟ دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 5081 راوی ہیں عروہ بن زبیر رحمہ اللہ. یہ عروہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے. کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب عائشہ الی ابی بکر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ سے نکاح کرنے کے لیے پیغام نکاح بھیجا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. وہ کیا لگتے ہیں؟ سیدہ عائشہ کے والد. فقال له ابو بکر، تو ابو بکر آپ سے کہنے لگے انما انا اخوک، اللہ کے رسول میں تو آپ کا بھائی ہوں. یعنی کہ آپ میری بیٹی سے کیسے شادی کریں گے جبکہ میں آپ کا، بے الفاظ دیگر میری بیٹی آپ کی کیا لگی؟ بھتیجی لگی. اس گفتگو کا مطلب یہ تھا. فقال له، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا انت اخی فی دین اللہ و کتابہ، آپ میرے بھائی ہیں اللہ کے دین کے لحاظ سے اور اللہ کی کتاب کے لحاظ سے. یعنی کہ آپ میرے سگے بھائی نہیں ہیں، آپ نسب کے لحاظ سے میرے بھائی نہیں ہیں. جس لڑکی سے نکاح حرام ہوتا ہے بھتیجی ہونے کی وجہ سے، یہ وہ لڑکی ہے جس کا باپ نکاح کی دلچسپی رکھنے والے کا سگا بھائی ہو، اس قسم کا رشتہ ہو. اور آپ سے ابو بکر میرا رشتہ دین کا ہے، دین کے لحاظ سے ہم بھائی بھائی ہیں، اور اللہ کی کتاب کے لحاظ سے ہم بھائی بھائی ہیں. کیونکہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو میں آپ کا ابو بکر بالکل بھائی ہوں لیکن دین کے لحاظ سے، بھائی ہوں بالکل لیکن قرآن کے لحاظ سے، لیکن دوسری رشتہ داری نہیں ہے. وہی علی حلال، اور عائشہ میرے لیے حلال ہے، اس سے نکاح کرنا میرا بالکل درست ہے شریعت کے اعتبار سے. تو اس حدیث سے کیا مسئلہ اخذ کیا ہم نے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ سے نکاح کرنا چاہا تو وہ ابھی بالغ نہیں تھی، چھوٹی عمر میں تھیں. تو آپ نے پیغام نکاح ان کو نہیں بھیجا، ان کے والد کو بھیجا ہے، کیونکہ وہ ذمہ دار ہیں اپنی بیٹی کے. اور یہ بات تو آپ کو معلوم ہوگی کہ سیدہ عائشہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ یعنی کہ تقریباً 6 سال سے کچھ اوپر ہوگی. اور البتہ شادی کچھ دیر کے بعد ہوئی ہے، کچھ عرصے کے بعد ہوئی ہے. تو
تو وہ بھی کوئی زیادہ عمر نہیں تھی. تو اس سے یہ پتا چلا کہ چھوٹی عمر کی لڑکی سے نکاح ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹی عمر کی بچی سے نکاح کی اجازت دینا یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ بتا دیں پھر کس عمر میں کیا جائے. اب وہ کوئی نہ کوئی عمر تو بتائیں گے، مثال کے طور پہ 16 سال بتائیں گے، تو ہم کہیں گے 16 سال بھی زیادتی ہے. ہم کہیں گے نا بھی آپ کو کس نے بتا دیا کہ 15 سال سے شادی کرنا زیادتی تھی اور 16 سال کی لڑکی سے شادی کرنا زیادتی نہیں ہے؟ یہ کہاں سے لے کر آئے آپ؟ اگر آپ 9 سال کی سیدہ عائشہ سے آپ کی شادی کو ظلم سمجھتے ہیں تو ہم آپ کی 16 سال مقرر کی ہوئی لڑکی سے نکاح کرنے کو ظلم سمجھتے ہیں. تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے اور اوپر چلے جاتے ہیں، کہاں چلے جائیں جی 18 سال، تو ہم 18 سال کو ظلم سمجھتے ہیں. یعنی کہ جب عمر میں نے اور آپ نے طے کرنی ہے تو ہمارا کبھی اتفاق نہیں ہو سکے گا. اللہ کا شکر کریں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں. آپ موجودہ زمانے میں ایک ملک کو دیکھ لیں، کس کو؟ امریکہ کو. امریکہ کی مختلف ریاستوں میں لڑکی کی شادی کی مختلف عمر مقرر کی گئی ہے. ایک ملک میں فرق ہے، کسی ریاست میں کیا قانون ہے، کسی ریاست میں کیا قانون ہے. تو کیا ایک ریاست میں قانون ہے مثال کے طور پہ وہاں 14 سال، تو کیا اس کو آپ ظلم کہیں گے؟ اگر آپ ظلم کہیں گے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ 15 سال کی عمر میں شادی کرنا کیوں ظلم نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں اور وہ سب کا خالق ہے، وہ سب سے بہتر جانتا ہے. جب شریعت آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ چھوٹی عمر کی بچی سے شادی کا معاملہ اس کے باپ کے ہاتھ میں ہے، تو لڑکی کے باپ سے بڑھ کر لڑکی کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ جب سیدہ عائشہ کی 9 سال میں شادی ہو اور دلہا مل رہا ہو محمد الرسول اللہ جیسا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اعزاز ہے یا پریشانی والی بات ہے؟ یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے. تو آج بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا والد ہو کہ اس کی بیٹی 9 سال کی ہے لیکن اس کو کوئی لڑکی کے پیشکش، رشتے کے لیے پیشکش جو آ رہی ہے، وہ لڑکا بہت باصلاحیت ہے، دین والا ہے، توحید والا ہے، مالی لحاظ سے بھی اچھا ہے، تو وہ تو اس کو موقع غنیمت جانے گا. بعد میں معلوم نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. وَرِضَى الْبِكْرِ سُمَاتُهَا، اور کماری لڑکی کی رضامندی کیا ہے؟ اس کا خاموش ہو جانا. کماری لڑکی سے اس کا والد بات کرے گا کہ بیٹا میں آپ کا نکاح فلاں لڑکے سے کر رہا ہوں، وہ انکار نہیں کرتی، غصے میں نہیں آتی بلکہ خاموش ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پہ راضی ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو گزشتہ درس میں ہم نے پڑھی تھی، میں پھر دہرا دیتا ہوں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1421 1421، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، الأیم احق بنفسها من ولیہا، وہ لڑکی جس کا پہلے کبھی نکاح ہوا تھا اور اب اس کا دوبارہ نکاح ہو رہا ہے، تو وہ نکاح کے معاملے میں اپنے ولی سے زیادہ اپنے نفس پہ حق رکھتی ہے. کیا مطلب؟ اس کا نکاح ہونے لگا ہے تو ولی کو چاہیے کہ اس کی بات کو زیادہ اہمیت دے. وہ بتا رہی ہے کہ میں کہاں نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو ولی اب پہلے والی صورتحال نہیں ہے، پہلے تو کنواری تھی تو آپ نے کہا تھا کہ بیٹا تم ابھی بچی ہو، تم نہیں جانتی کہ خیر کدھر ہے، لیکن یہ تو اس کی شادی پہلے ہو چکی ہے ایک بار، یہ تو جان چکی ہے کہ مردوں کے ساتھ کیسے رہنا ہوتا ہے اور مرد کے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہوتا ہے، کس مرد کے ساتھ زندگی گزارنی آسان ہے، کس کے ساتھ مشکل ہے. تو فرمایا شریعت نے، اللہ کے نبی نے علیہ السلام، کہ وہ لڑکی جس کی پہلے کبھی شادی ہوئی تھی اور اب دوبارہ ہو رہی ہے، وہ اپنے دوسرے نکاح کے معاملے میں اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود ولی کی اجازت کے بغیر وہ نکاح نہیں کر سکے گی. لیکن ولی سے کہا گیا کہ اس کو اہمیت دو. وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا،
اور فرمایا کہ ہماری لڑکی سے اس کی نفس کے بارے میں باقاعدہ اجازت مانگی جائے گی. وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا، اور اس کی اجازت کیا ہے؟ اس کا خاموش رہنا. یہی مسئلہ آج ہم پڑھ رہے تھے نا کہ کماری لڑکی سے اجازت لی جائے گی اور اس کا خاموش ہو جانا یہ اس کی کیا ہے؟ رضامندی کی دلیل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اعتراض نہیں ہے. یہاں پہ وَتَحْرُمُ الْخِطْبَةُ فِي الْعِدَّةِ، آج کے درس کا تیسرا مسئلہ. وَتَحْرُمُ الْخِطْبَةِ، یہ لفظ کیا ہے؟ خطبہ. خطبہ نہیں ہے. خطبہ کیا ہوتا ہے؟ خطبہ دینا. اور خطبہ شادی کا پیغام، منگنی، شادی کا پیغام وغیرہ. فرمایا وَتَحْرُمُ الْخِطْبَةُ فِي الْعِدَّةِ، اور شادی کا پیغام بھیجنا عدت کے دوران یہ حرام ہے. یعنی کہ جو لڑکی عدت کے ایام میں ہے، مثال کے طور پہ اس کا شوہر فوت ہوا ہے، جس کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ عدت گزارے گی کتنے دن؟ 4 مہینے 10 دن، اگر وہ حمل کی حالت میں نہیں ہے تو. اور اگر وہ حمل کی حالت میں ہے تو اس کی عدت کیا ہے؟ حمل سے فارغ ہو جانا. تو یہ جو عدت کے ایام ہیں، ان ایام میں آپ اس لڑکی کو نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے، بلکہ نکاح کا پیغام بھیجنا کیا بتا رہے ہیں کہ حرام ہے. دوسرے نمبر پہ وہ لڑکی ہو سکتی ہے جس کو طلاق ہوئی ہے، اور طلاق کون سی ہوئی ہے؟ آخری طلاق. آخری طلاق کون سی ہوتی ہے؟ طلاق نمبر 3. پہلے 2 طلاقیں ہوئی تھی اس کو، اور آج تیسری طلاق بھی ہو گئی ہے. اب اس کی کیا شروع ہو گئی ہے؟ عدت. جس لڑکی کو طلاق ہو جائے اس کی عدت کتنے دن ہوتی ہے؟ 3 پیریڈ، 3 حیض. اب ممکن ہے کہ وہ طلاق کے بعد اس کو 3 پیریڈ 3 حیض آ جائیں 90 دنوں میں، ممکن ہے 80 دنوں میں، ممکن ہے 100 دنوں میں، ممکن ہے 70 دنوں میں. بہرحال یہ عدت کے ایام ہے. ان ایام میں آپ اسے نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے، بھیجیں گے تو یہ حرام ہے، گناہ ہے. تیسری لڑکی وہ ہے جس کو 1 طلاق ہوئی ہے یا طلاق نمبر 2 ہوئی ہے. پہلی طلاق کو یا دوسری طلاق کو کیا کہتے ہیں؟ طلاق رجعی. یعنی کہ یہ وہ طلاقیں ہیں جن کے بعد بیوی سے رجوع کیا جا سکتا ہے عدت کے ایام میں. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ ان کے شوہر عدت کے ایام میں رجوع کرنا چاہیں تو ان کا حق زیادہ بنتا ہے دوسروں کے مقابلے میں. تو چونکہ یہ فی الحال اپنے خاوند کی کیا ہے؟ بیوی ہے. یہ جس کو پہلی طلاق ہوئی ہے ابھی یا دوسری طلاق ہوئی ہے اور عدت کے ایام میں ہے، یہ عدت کے ایام میں اپنے طلاق دینے والے خاوند کی بیوی کہلائے گی، اور اس کی رہائش خاوند کے گھر میں ہی ہوگی. جس نے طلاق دے دی ہے اس کے گھر میں ہوگی. اس کا خرچہ اس کے ذمے ہے. یہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل کے کہیں اور جا نہیں سکتی. شریعت نے سختی سے حکم دیا ہے کہ جس کو پہلی طلاق ہوئی ہے یا دوسری طلاق ہوئی ہے وہ عدت کے ایام خاوند کے گھر میں ہی گزارے گی. نہ اس کو نکلنے کی اجازت ہے اور نہ خاوند کو، طلاق دینے والے خاوند کو یا اس کے گھر والوں کو اسے نکالنے کی اجازت ہے. شریعت چاہتی ہے عدت کے ایام ادھر ہی گزرے تاکہ ان دونوں کی آپس میں صلح ہو جائے. جب یہ 90 دن ادھر ہی گزارے گی، 80 دن ادھر ہی گزارے گی، 100 دن ادھر ہی گزارے گی تو صلح کا امکان موجود رہے گا. تو اب یہ لڑکی جو ہے جس کو طلاق ہوئی ہے پہلی یعنی کہ طلاق رجعی، یا طلاق ہوئی ہے دوسری یعنی کہ طلاق رجعی، کیا اس کے عدت کے ایام میں اسے نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. اچھا، جب آپ نے یہ جان لیا کہ وہ لڑکی جس کو پہلی طلاق ہوئی ہے اور طلاق ہونے کے بعد عدت کے ایام میں بھی عدت کے ایام ختم نہیں ہوئے، یا دوسری طلاق ہوئی ہے اور عدت کے ایام میں عدت کے ایام بھی ختم نہیں ہوئے، اسے نکاح کا پیغام دینا کیا ہے؟ جرم ہے، گناہ ہے. تو وہ لڑکی جسے طلاق نہیں ہوئی اسے یعنی کہ تیار کرنا طلاق لینے کے لیے، تم طلاق لو میں تم سے نکاح کر لوں گا، یہ کتنا بڑا جرم ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. کسی بھی ایسی لڑکی کو نکاح کی پیشکش کرنا، طلاق لینے کی ترغیب دینا، یہ حوصلہ دینا کہ طلاق لے لو گی تو ہم تمہارا رشتہ لے لیں گے،
تم سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیں گے یا بیٹا خود کہ میں تم سے نکاح کر لوں گا، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، یہ لڑکی کو طلاق لینے کی ترغیب دینا ہے، یہ ان کے گھر کو تباہ کرنا ہے، یہ فساد ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ تو بہرحال تیسرا مسئلہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ عدت کے دوران لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اچھا اب آتے ہیں، تفصیلات تو میں نے بتا دی، اب دلائل کی طرف آتے ہیں۔ یہ حدیث ہے جسے روایت کرتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ، نمبر ہے 1480 1480، اور اس حدیث کو روایت کرنے والی ہیں سیدہ فاطمہ بنت قیس۔ فاطمہ کسی قیس نامی شخص کی بیٹی ہیں، مشہور و معروف صحابیہ ہیں۔ قالت، وہ کہتی ہیں کہ ان زوجہا طلقہا ثلاثا، ان کے شوہر نے ان کو تیسری طلاق بھی دے دی۔ ان الفاظ کی وضاحت دوسری روایت سے ہوتی ہے، وہ بھی مسلم شریف کی ہے، اس میں فطلقہا آخر ثلاث تطلیقات، ان کے شوہر نے 3 طلاقوں میں سے جو آخری طلاق تھی وہ بھی دے دی۔ فلم یجعل لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکنا ولا نفقہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ اس کے لیے رہائش مقرر کی طلاق دینے والے کی طرف سے، اور نہ ہی نان و نفقہ، یعنی کہ یہ اللہ کے رسول کے پاس گئیں اور کہا کہ مجھے آخری طلاق بھی دے دی گئی ہے لیکن مجھے رہائش نہیں دی جا رہی، اور عدت کے ایام کا میرا خرچہ مجھے نہیں دیا جا رہا، جو دیا جا رہا ہے وہ بہت ہلکا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہیں آخری طلاق ہو گئی ہے تو اب تمہارا پرانے شوہر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، اب عدت کے ایام میں نہ وہ تمہیں رہائش دینے کا پابند ہے اور نہ تمہیں خرچہ دینے کا پابند ہے، تمہارا کھانا اب اس کی ذمہ داری نہیں ہے، تمہارے دیگر امور اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ قالت، فاطمہ کہتی ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اذا حللتی، جب تم حلال ہو جاؤ، کیا مطلب؟ عدت کے ایام ختم ہو جائیں، فآذنینی، تو مجھے اطلاع دینا، مجھے بتانا۔ کہتی ہیں فآذنتہ، تو چنانچہ میں نے پھر آپ کو یہ بات بتائی۔ اچھا یہاں پہ پوری حدیث لے کر نہیں آئے، لیکن پوری حدیث کیا ہے؟ پوری حدیث یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عدت ختم ہو گئی ہے، اور ان کو نکاح کا پیغام بھیج چکے تھے کون کون؟ معاویہ رضی اللہ عنہ، ابو جہم اور اسامہ بن زید۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ ابو جہم سے شادی تمہاری نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ وہ بہت پٹائی کرنے والا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایسے موقع پہ ایسا تبصرہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ غیبت کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک عورت کی پوری زندگی کا مسئلہ ہے، اس کے مستقبل کا مسئلہ ہے، تو یہاں پہ آپ اسے مشورہ دیں گے امانت داری کے ساتھ، لیکن یہ نہیں کہ یہ تبصرے باہر کرتے پھر آپ اسی لڑکی سے بات کریں گے کہ بھئی یہ لڑکا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، وجہ یہ ہے۔ اور دوسرے کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ بہت فقیر ہیں، ان کے پاس بالکل بھی مال نہیں ہے، جبکہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو رہائش فراہم کرے، اس کے کھانے کا وہ ذمہ دار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور آپ نے کہا تم ایسا کرو کہ اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ اچھا اسامہ بن زید کا نام سن کر فاطمہ پریشان ہو گئی، کیوں؟ اسامہ بن زید کے والد زید بن حارثہ جو نبی علیہ السلام کے محبوب تھے لیکن غلام تھے، آپ نے ان کو آزاد تو کر دیا تھا لیکن غلامی کا دھبا ان کی فیملی پہ لگ گیا کہ یہ وہ خاندان ہے جو اوپر غلام رہا ہے۔ اور پھر اسامہ بن زید کا رنگ بھی کالا تھا، تو فاطمہ بنت قیس قریشی ہیں، اور قریشی خاتون سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو، تو وہ حیران ہوئی آگے سے۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات مانو گی تو اس میں تمہارے لیے بڑی خیر ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے یہ الفاظ سنے تو تیار ہو گئیں، اور پھر کہا کرتی تھیں کہ دنیا میرے اوپر رشک کیا کرتی تھی کہ مجھے کتنا اچھا شوہر ملا ہے۔ اچھا یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اس سے کئی مسائل آپ کو سمجھ آگے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ آخری طلاق ہو جائے تو تب بھی عدت عورت نے گزارنی ہوتی ہے،
حالانکہ اب پرانے شوہر کے ساتھ کچھ سلوک کا امکان نہیں ہے، لیکن پھر بھی عدت گزارنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ آخری طلاق ہو جائے تو اس لڑکی کو رہائش فراہم کرنا اور کھانا وغیرہ فراہم کرنا طلاق دینے والے پرانے شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہ عدت کے ایام میں نکاح کا پیغام بھیجنا درست نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ یہ کہ اسلام میں نکاح کرتے وقت صرف دین کی طرف دیکھا جائے گا۔ کس کی طرف دیکھا جائے گا؟ دین کی طرف دیکھا جائے گا، باقی چیزوں کی طرف آپ دیکھیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن اسلام نے جس چیز کو دیکھنے کا حکم دیا وہ دین ہے۔ تو اسامہ بن زید کے پاس جب دین موجود ہے تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ قریشی ہیں اور اسامہ بن زید تو قریشی نہیں ہے۔ تو یہ بچی کا نکاح کرتے ہوئے بچے کا نکاح کرتے ہوئے یہ نہ دیکھا کریں کہ فیملی کون سی ہے، یہ دیکھیں دین ہے کہ نہیں ہے، لڑکا توحید پہ ہے یا نہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والا ہے یا نہیں، فرائض و واجبات پہ عمل کرنے والا ہے یا نہیں، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والا ہے یا نہیں، یہ دیکھیں آپ۔ البتہ اشارہ کیا جا سکتا ہے اس لڑکی کو جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے اور وہ عدت میں ہے، یا اسے آخری طلاق ہو چکی ہے اور وہ عدت میں ہے، اسے نکاح کا اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ صاف صاف نکاح کا پیغام بھیجنا جرم ہوگا۔ کیا دلیل ہے کہ اشارہ کیا جا سکتا ہے، اور اشارہ کی مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اس کے سامنے انسان کسی سے بات کرے اور کہہ رہا ہو کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں رشتہ تلاش کر رہا ہوں، چاہے طلاق یافتہ مل جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہ سن رہی ہے جس کو طلاق ہوئی ہے، یا چاہے کوئی بیوہ مل جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اس قسم کی گفتگو کر کے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 235 235 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس عورت کا تذکرہ کرنے کے بعد جس کا شوہر فوت ہو چکا، یعنی کہ بیوہ، فرمایا ولا جناح علیکم، اللہ تعالیٰ مخاطب ہے مردوں سے اور کہہ رہے ہیں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کس مسئلے میں؟ فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، اس مسئلے میں کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح کرنے کے معاملے میں کوئی اشارہ کر دو، اشارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ او اقررتم فی انفسکم، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نے ایسی کسی لڑکی سے نکاح کرنے کی بات اپنے دل میں چھپا کے رکھی ہو، دل میں آپ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ اس لڑکی کی عدت ختم ہوگی تو میں اس سے نکاح کروں گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی جرم نہیں ہے، آپ دل میں جو مرضی منصوبے بناؤ، ٹھیک ہے، اور اشارہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ علیم اللہ، اللہ نے جان لیا، اللہ کو پتا ہے، اللہ کو معلوم ہے، انکم ستذکرونہن، کہ تم ایسی لڑکیوں کا تذکرہ کرو گے، اپنے دل میں کرو گے یا کسی سے کرو گے، مثال کے طور پہ اپنی بہن سے مشورہ ہو رہا ہے کہ کیا اس لڑکی سے میں نکاح کر لوں عدت کے بعد، مثال کے طور پہ، تو اللہ کو معلوم ہے کہ تم ایسی لڑکیوں کا تذکرہ کرو گے، وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن ایسی لڑکیوں سے خفیہ طور پہ معاہدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، پکا معاہدہ جی آپ مجھے ہاں کریں اور میں بھی ہاں کرتا ہوں کہ آپ کی عدت ختم ہوگی تو میں آپ سے نکاح کروں گا اور کسی اور سے نہیں کروں گا اور آپ نے بھی کسی اور سے نہیں کرنا، ایسا کوئی معاہدہ کرنا جرم ہوگا۔ اشارہ کرنا اور چیز ہے، صاف صاف نکاح کا پیغام بھیجنا اور معاہدے کرنا اور چیز ہے۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، لیکن تم اچھے طریقے سے کوئی بات کہہ سکتے ہو، وہی اشارہ کنایا کر سکتے ہو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کی گرہ کو پختہ نہ کرو، یعنی کہ نکاح نہیں کرنا، عدت کے ایام میں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ عدت پہنچ جائے اپنے وقت مقررہ کو، عدت ختم ہو جائے اس کے بعد نکاح کر سکتے ہیں، عدت ختم ہو جائے اس کے بعد صاف صاف نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں، لیکن عدت کے ایام میں نہ نکاح کرنا جائز، نہ صاف صاف نکاح کا پیغام بھیجنا جائز، البتہ اشارہ کیا جا سکتا ہے۔
اچھا یہ مسئلہ ہم نے کہاں سے لے لیا کہ وہ عورت جس کی طلاق رجعی ہے اسے نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ شریعت نے اس کو اس کی بیوی قرار دیا ہے. تو جو کسی کی بیوی ہے اس کو آپ پیغام نکاح کا کیسے بھیجیں گے؟ وہ تو حدیث موجود ہے کہ جس نے کسی لڑکی کو ترغیب دی طلاق وغیرہ لینے کی، اس کا گھر تباہ کرنے کی، تو اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے. وعلی الخطبۃ، پیغام نکاح پہ پیغام نکاح بھیجنا بھی حرام ہے. سمجھے؟ ایک لڑکی کو کوئی لڑکا نکاح کا پیغام بھیج چکا ہے، وہ اس کے والدین سے بات چلا رہا ہے، اور اوپر سے آپ بھی پیغام بھیج دیں نکاح کا، نہیں، اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اب آپ انتظار کریں، یا تو ان کی بات پکی ہو جائے گی، یا ان کی بات ختم ہو جائے گی، یا اس لڑکے سے آپ اجازت لے لیں. کیا دلیل ہے جی اس مسئلے کی؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں اور حدیث کا نمبر ہے 5142 5142، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں نمبر ہے 1412 1412. راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا لا یبیع بعضکم علی بیع بعض، تم میں سے کوئی کسی کی بیع پہ بیع نہ کرے. کیا مقصد ہے اس کا؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی سے میں نے بات کر لی کہ میں نے اس سے گاڑی خریدنی ہے، بات ہوگی ہماری، 10 لاکھ روپے کا معاہدہ ہو گیا. اب گاڑی ابھی تک اس نے مجھے دی نہیں ہے. اب آپ پہنچ جاتے ہیں کس کے پاس؟ آپ میرے پاس آ جاتے ہیں مثال کے طور پہ، اور مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی گاڑی 9 لاکھ روپے میں دینے کے لیے تیار ہوں. یہ کیا ہے؟ غلط. یا آپ کہتے ہیں وہ گاڑی جو آپ لے رہے ہیں نا اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، میری گاڑی ہے یہ لے لو. غلط ہو گیا. یا آپ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو گاڑی بیچنے والا ہے کہ آپ اس کو 10 لاکھ روپے کی دے رہے ہیں، میں 10 لاکھ روپے 10,000 روپے میں لینے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے دیں. تو یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ غلط ہیں، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے. البتہ میں وہ گاڑی خرید رہا ہوں اور مجھے اس میں کسی ایپ کا علم نہیں تھا، آپ کو ایپ کا علم ہے، تو آپ مجھے اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب آپ کا مقصد اپنی گاڑی بیچنا نہیں ہوگا، اب آپ کا مقصد صرف مجھے اس بیع سے ہٹانا ہے اور خبردار کرنا ہے کہ آپ نے لینی ہے تو لے لیں، لیکن اس میں یہ مسئلہ موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ دلوں کی نیت کو جانتا ہے کہ اب آپ کا مقصد میری خیر خواہی ہے یا آپ کا مقصد اپنی گاڑی کو بیچنا ہے. اور اس حدیث کا دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ خِطْبَةِ بَعْضٍ، تم میں سے کوئی کسی کے پیغام نکاح پہ پیغام نکاح نہ بھیجے. بلکہ بخاری شریف کے حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں حتیٰ یترک الخاطب قبلہ، حتیٰ کہ وہ لڑکا جس نے پہلے نکاح کا پیغام بھیج رکھا ہے وہ اس معاملے کو ختم کر دے، چھوڑ دے. او یأذن لہ الخاطب، یا پھر وہ اجازت دے دے کس کو؟ یعنی کہ وہ اجازت دے دے جس نے پہلے نکاح کا پیغام بھیجا ہے اس کو جو اب نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی تم بھی کوشش کر لو، میں بھی کر رہا ہوں، تم بھی کر لو، مجھے یہ تو تمہیں اجازت ہے، پھر ٹھیک ہو جائے گا. اچھا یہاں پہ آپ سے ایک سوال ہے میرا. ایک لڑکے نے ایک لڑکی کے گھر میں نکاح کا پیغام بھیج دیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اس پہ ان کے آپس میں مذاکرات چل رہے ہیں. انہی دنوں میں لڑکی والے کسی اور لڑکے کے ساتھ بھی بات چیت چلا لیتے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ نہیں یہ ٹھیک ہے. دیکھیں رشتہ کون لینا چاہ رہا ہے؟ لڑکا. لڑکا اپنی کوشش کر رہا ہے تو کوئی اور لڑکا وہاں پہ کوشش نہیں کر سکتا، لیکن لڑکی والے تو آزاد ہیں.
لڑکی والے کیا ہیں؟ آزاد ہیں. ہاں اگر یہ ہو، اب مثال کو الٹ کریں کہ کسی لڑکے کو لڑکی کے باپ نے پیشکش کی ہے. کس نے؟ لڑکی کے باپ نے، کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کو دینا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کا رشتہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں. لڑکا کہتا ہے مجھے 5 دن دیں، سوچنے کا موقع دیں، 10 دن دیں. اب کوئی اور لڑکی کا باپ اٹھتا ہے اور وہ بھی پیغام دیتا ہے، وہ غلط ہوگا. لیکن وہ لڑکا کسی اور جگہ بات چیت چلا سکتا ہے، ساتھ ساتھ بالکل وہ چلا سکتا ہے، کیونکہ اب پیغام کس کی طرف سے آیا ہے؟ لڑکی کی طرف سے آیا ہے. لڑکا آزاد ہے. آج کے درس کا مسئلہ نمبر 5، وَيَجُوزُ النَّظَرُ لِلْمَخْطُوبَةِ، جس لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا جا رہا ہے اسے دیکھنا جائز ہے. اسے دیکھنا، اس سے پہلی بات کیا معلوم ہوئی کہ عام حالات میں اس لڑکی کو دیکھنا جائز ہے؟ نہیں دیکھنا جائز. اس سے پتہ چلا کہ عام طور پہ کیا ہونا چاہیے، لڑکی کا لڑکوں سے پردہ ہونا چاہیے، اور لڑکوں کو لڑکیوں کو دیکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے. یہاں پہ اجازت دی جا رہی ہے کیونکہ یہاں پہ ان کی شادی ہونی ہے، انہوں نے زندگی گزارنی ہے آپس میں، 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال. تو اگر بغیر دیکھے آپ نکاح کر دیں گے تو کل کو لڑکا کہے کہ مجھے لڑکی پسند ہی نہیں ہے. پھر اس لیے یہاں پہ کہا گیا کہ اب اس کو دیکھنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے. کیا دلیل ہے جی؟ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1424 1424. راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا تو ایک آدمی آیا اور اس نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک انصاری عورت سے شادی کرنا چاہ رہا ہے. تو آپ نے کہا اس آدمی سے، انظرت الیہا، تو نے اس عورت کو دیکھا ہوا ہے؟ قال لا، کہنے لگے نہیں دیکھا. تو پتا چلا کہ ماحول کیا تھا؟ پردے والا ماحول تھا. شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور دیکھا نہیں ہے. قال، تو آپ نے کہا فاذهب فانظر الیہا، جاؤ اور اس کو دیکھ لو. فإن فی اعین الانصار شیئا، کیونکہ انصاریوں کی آنکھ میں کچھ ہوتا ہے. کیونکہ انصاریوں کی آنکھ میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ہو سکتا ہے، پھر تمہیں بعد میں اعتراض ہو، ابھی سے اس کو کیا کرو؟ دیکھ لو. اور یہاں پہ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اسی مسئلے میں. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نمبر ہے 1866 1866. یہ راوی ہے مغیرہ بن شعبہ. کون راوی ہیں؟ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور میں نے آپ کو بتایا ایک عورت کے بارے میں کہ میں اس کو نکاح کا پیغام بھیجنے لگا ہوں. مراد کیا ہے؟ اس کے باپ کو. تو آپ نے کہا اذهب فانظر الیہا، جاؤ اس کو پہلے دیکھ لو. فإنه اجدر ان یؤدم بینکما، دیکھ لو گے تو زیادہ امید ہے اس بات کی کہ تمہارے درمیان بعد میں آپس میں معاملات ٹھیک رہیں گے، آپس میں محبت قائم رہے گی، موافقت قائم رہے گی. کہتے ہیں تو میں انصاری عورت کے پاس آیا، یعنی کہ ان کے گھر میں آیا. فخطبتها الی ابویہا، اور میں نے اس سے نکاح کرنے کے لیے اس کے والدین کو نکاح کا پیغام دے دیا. وضاحت آ گئی نا کہ پیغام، نکاح کا پیغام کس کو دیا جاتا تھا؟ لڑکی کو نہیں، لڑکی کے والدین کو. حالانکہ شروع میں کیا کہہ چکے ہیں کہ لڑکی کو. تو مراد یہی ہوتا تھا کہ لڑکی سے نکاح، لیکن بات کس سے چلے گی؟ اس کے والدین سے. وَأَخْبَرْتُهُمَا، اور میں نے ان دونوں کو بتا دیا بقول النبی، نبی علیہ السلام کی حدیث کے بارے میں کہ آپ نے کہا کہ پہلے دیکھ لو. فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، ان کا رد عمل ایسا تھا کہ جیسے وہ اس کا بات کو ناپسند کر رہے ہوں.
کہ شادی سے پہلے ہماری بیٹی کو دیکھو گے؟ کیا پتا چلا کہ پردے کا کتنا اچھا ماحول تھا، والدین پریشان ہو گئے کہ شادی سے پہلے ہماری بیٹی کو ہی دیکھے گا۔ قال، مغیرہ کہتے ہیں فسمعت ذلک المرأة، اس عورت نے یہ بات سن لی، وہی فی خدریہا، اور وہ پردے میں تھی لیکن آوازیں جا رہی تھی اس کو۔ فقالت، وہ کہنے لگی، ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرک ان تنظر فانظر والا فانشدک، اگر تو اللہ کے رسول نے واقعی حکم دیا ہے کہ تم دیکھ لو تو پھر تم مجھے دیکھ سکتے ہو، اگر اللہ کے رسول نے دیکھنے کا حکم دیا ہے، ورنہ میں تمہیں قسم دیتی ہوں کہ یہ کام نہ کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں دونوں چیزیں دیکھیں، ایک یہ کہ آپ کی بیٹی کا بہن کا پردہ کتنا سخت ہونا چاہیے، اور آپ کی بیٹی میں کس قدر حیا ہونی چاہیے کہ بیٹی کہہ رہی ہے اگر اللہ کے رسول نے کہا تو دیکھ سکتے ہو ورنہ نہ دیکھنا مجھے، اور دیکھنے کے مسئلے پہ کیسے لڑکی کے والدین پریشان ہو چکے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اتنی شرم و حیا ہونے کے باوجود جب اللہ کے رسول کی حدیث آ جائے تو شرم ختم۔ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ اگر اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے تو پھر تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ کہتے ہیں مغیرہ فنظرت الیہ، تو میں نے اس کو دیکھ لیا، فتزوجتها، پھر میں نے اس سے شادی کر لی، فذکر من موافقتها، تو وہ بتایا کرتے تھے کہ پھر میری اور اس کے درمیان بڑی زبردست زندگی گزری۔ تو یہ حدیث کے اوپر عمل کرنے کے فوائد ہیں۔ حدیث کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ آج کا مسئلہ نمبر 6، ولا نکاح الا بولی و شاہدین، اور کوئی نکاح نہیں ہے، یہ کہ کوئی بھی نکاح شرعی طور پہ نکاح نہیں ہے مگر جب ولی کی موافقت ہو، لڑکی کے ولی کی، لڑکی کے باپ کی موافقت ہو، وہ شاہدین، اور جب کہ دو گواہ موجود ہوں۔ دو گواہوں کے موجود جو کے بغیر نکاح ہوگا وہ نکاح نہیں ہے۔ جی لڑکی لڑکا کہتے ہیں جی ہم نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہہ دیا تھا کہ تو قبول ہے جی قبول ہے جی قبول ہے جی قبول ہے، یہ زنا ہے، یہ بدکاری ہے، کوئی نکاح نہیں ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان زنا کو مزین کر کے خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے، ورنہ یہ بدکاری ہے صاف صاف۔ تو نکاح میں کیا کہا گیا ہے؟ نمبر 1، لڑکی کا ولی اس کے اوپر راضی ہو، وہ اجازت دے۔ لڑکی کا باپ نہیں ہے تو پھر لڑکی کا بڑا بھائی جو بالغ ہو یا اس کا دادا، اور اگر وہ دونوں نہیں ہے تو پھر چچا، اور چچا بھی نہیں ہے تو پھر چچا کا کوئی بیٹا۔ کیا دلیل ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا؟ تو یاد رہے کہ پاکستان انڈیا میں جو لڑکی کے والد کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتے ہیں بھاگ کر، شرعی طور پہ وہ کوئی نکاح نہیں ہے، شریعت اس نکاح کو نکاح نہیں مانتی۔ کیا دلیل ہے کہ نہیں مانتی؟ یہ سن لیجیے۔ اب ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2085 ترمذی میں بھی حدیث آئی ہے، نمبر ہے 1101 اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، نمبر ہے 1881 راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نکاح الا بولی، کوئی نکاح نہیں ہوگا ولی کے بغیر۔ اچھا آپ کے ذہنوں میں یہ اشکال نہیں آ رہا کہ یہ تو پھر لڑکی کے اوپر ظلم ہے؟ لڑکے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لڑکا اپنے والد کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو نکاح شریعت کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے، لیکن لڑکی نکاح کرے تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ تو کیا لڑکی کے اوپر ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے؟ نہیں، اس میں کئی حکمتیں ہیں، کوئی ایک حکمت نہیں ہے۔ شریعت نے جو اصول رکھا ہے اس کے پیچھے ایک حکمت نہیں بلکہ کئی ایک حکمتیں ہیں۔ جب لڑکی کا باپ لڑکی کا نکاح کرتا ہے تو لڑکے سے کئی باتیں منواتا ہے، بڑی عزت سے شادی ہوتی ہے،
اور جب لڑکی کے باپ کے بغیر لڑکی خود ہی نکاح کرتی ہے تو لڑکا نکاح کے موقع پہ اسے کوئی حیثیت نہیں دے رہا ہوتا، شادی کے موقع پہ ہی اسے کوئی مقام نہیں دے رہا ہوتا، اسے پاگل بنا رہا ہوتا ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ اور پھر 1-2 مہینوں کے بعد یہ ایسی لڑکی کی عام طور پہ پٹائی شروع ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ پٹائی کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس لڑکی کے پیچھے نہ اس کا باپ ہے نہ اس کے بھائی ہے، کیونکہ بھاگ کر شادی کی ہے اس نے۔ اس کے پیچھے یہ بھی حکمت ہے کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی، وہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ کل کو اسے طلاق ہو جائے تو کون رکھے گا اپنے گھر میں؟ باپ رکھے گا۔ پہلے بھی خرچہ کس نے اٹھایا ہے؟ باپ نے۔ پڑھایا کس نے؟ باپ نے۔ اور اگر کل کو کوئی مسئلہ ہو جائے تو اسی نے سنبھالنا ہے، اسی نے اس کی خاطر لڑنا بھی ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اس لڑکی کی خاطر کئی دفعہ لڑائیاں ہوتی ہیں، باپ قتل ہو جاتا ہے، بھائی قتل ہو جاتے ہیں۔ تو جب اتنا کچھ یہ لڑکی کے لیے کرتے ہیں تو کیا ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ ان سے پوچھ کر شادی کی جائے؟ کیونکہ یہ تو بچی ہے، جذباتی ہے، محبت میں آ چکی ہے، ایک موبائل تحفے میں ملا تو لڑکے کی باتوں میں آ گئی، لڑکے نے 2 لیٹر لکھ دیے کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، اور یہ جناب والا سمجھتی ہے کہ شاید یہ واقعی میرے بغیر تو زندگی نہیں گزار سکتا، حالانکہ وہ اس کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ باپ کو پتا ہے اس نے زندگی گزاری ہے، اس کو پتا ہے میری بیٹی کا مستقبل کہاں بہتر ہے، باپ سے بڑھ کر بیٹی کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ عام اصول یہی ہے، کوئی باپ ہو سکتا ہے بے دین جو لڑکی کا نکاح دین والی جگہ پہ نہیں کرتا، تو وہاں پہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ دوسرے ولی سے رابطہ قائم کریں۔ اگر وہاں سے بھی کام نہیں بنتا تو پھر آپ عدالت میں جا سکتی ہیں، کورٹ میں پھر آپ جا سکتی ہیں۔ تو بہرحال آپ بتائیے اتنی باتیں سننے کے بعد کیا شریعت نے جو ولی کا نظام رکھا ہے ٹھیک رکھا ہے کہ غلط رکھا ہے؟ بالکل ٹھیک رکھا ہے۔ اور ابھی کئی ایسی حکمتیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں نہیں ہیں۔ ہمارے حنفی علماء کرام اجازت دیتے ہیں کہ لڑکی ولی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے، اور ان کا یہ فتویٰ احادیث کے خلاف ہے۔ یہ ایک حدیث تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور اس کے راوی ابو موسیٰ اشعری ہے، بلکہ اس حدیث کو کئی اور صحابہ کرام نے روایت کیا، بیان کیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر لڑکی کا کوئی ولی نہ ہو تو پھر، یا ولی ہیں کئی، ایک ان کا آپس میں اختلاف ہے، 2-3 چچا ہیں، ایک کہتا ہے ادھر شادی کرے، دوسرا کہتا ہے ادھر کرے، تو پھر اس لڑکی کا معاملہ چلا جائے گا حکومت کے پاس، حکمران کے پاس۔ حکمران خود نہیں اس کے پاس ٹائم تو اس کا مقرر کیا ہوا قاضی جج اس کے پاس جائے گا معاملہ، اب جائے گا ان کے پاس۔ دلیل ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 2083 ابن ماجہ کی حدیث ہے، نمبر ہے 1879 1879، راوی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اسی مسئلے پہ گفتگو کرتے ہوئے کہ لڑکی کا نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوگا، کرے گی تو نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ آگے آپ نے کہا فَإِن تَشَاجَرُوا، اگر یہ ولی آپس میں اختلاف کریں، ایک کہے کہ ایک جگہ پر حصہ کرنا ہے، دوسرا کہے، تو فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَن لَّا وَلِيَّ لَهُ، تو پھر حکمران اس کا ولی ہوا کرتا ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ اب تک میں نے دلائل دیے ہیں ولی کے کہ ولی ضروری ہے۔ اب دوسرا حصہ کیا رہ گیا؟ گواہ، کہ 2 گواہ ہوں گے نکاح کے موقع پہ تو نکاح منعقد ہوگا، ورنہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام دارقطنی روایت کرتے ہیں اور امام بہقی روایت کرتے ہیں، اور راوی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل، نکاح منعقد نہیں ہوگا مگر تب جب لڑکی کو اجازت دے کون؟ اس کا ولی، اور جب کہ وہاں پہ موجود ہوں 2 گواہ، 2 عام گواہ نہیں، عادل قسم کے گواہ۔ عادل قسم کے گواہ کون ہوتے ہیں؟ نماز روزہ کرنے والے، فرائض و واجبات پہ عمل کرنے والے، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والے، اس قسم کے گواہ۔ اور اسی حدیث میں پھر ہے کہ اگر وہ آپس میں اختلاف کریں تو پھر سلطان، حکمران ولی ہوگا اس کا جس کا کوئی ولی نہیں ہے۔
الا ان یکون عادلا. امام شوکانی نے پہلے کہا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، دو گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، پھر کہتے ہیں الا یکون عادلا، الا یہ کہ ولی ایسا ہو جو نکاح میں رکاوٹ بننے والا ہو، جو بیٹی کی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا. ہاں ایسے کئی والد ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ شادی کریں گے تو ہماری زمینیں چلی جائیں گی، شادی نہیں کرنی، بس ایسے ہی یہ زندگی گزار کے مر جائے تاکہ ساری زمینیں میرے بیٹوں کے پاس ہی رہیں. ایسا ہوتا ہے کئی مقامات، بالکل ہوتا ہے ایسا. یا لڑکی جاب پہ ہے تو والد کہتا ہے اچھا ہے سیلری آ رہی ہے، کھا پی رہے ہیں. یا کئی والد ہوتے ہیں غافل، بالکل ذمہ دار ہی نہیں، اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے. تو اگر ایسا مسئلہ ہے تو پھر اس ولی کے بغیر نکاح ہو جائے گا. مراد کیا کہ پھر کون کرے گا نکاح؟ قاضی کرے گا. یا پہلے دوسرے ولی کا نمبر آئے گا، تیسرے ولی کا نمبر آئے گا، اگر وہ بھی نہیں کرتے نکاح تو پھر معاملہ قاضی کے پاس جائے گا. تو فرمایا الا یکون عادلا، الا یہ کہ وہ نکاح سے روکنے والا ہو. کون؟ ولی. او غیر مسلم، یا وہ غیر مسلم ہو، کافر ہو، مسلمان نہیں ہے، تو کافر تو ولی نہیں بن سکتا. جی یہاں پہ ایک تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 to 32 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تعضلوہن ان ينكحن ازواجہن، کہ نکاح میں رکاوٹ نہ بنو. اگر آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی اور اس کے شوہر نے اس کو طلاقیں دے دی ہیں اور اب عدت کے ایام بھی ختم ہو گئے ہیں، اور لیکن ابھی پہلی طلاق دی تھی اس نے، یہ دوسری ہے اور وہ دوبارہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، لڑکی بھی راضی ہے، فرمایا اس میں رکاوٹ نہ بنو. رکاوٹ تو جس کا نکاح بالکل کبھی نہیں ہوا وہاں رکاوٹ بننا کیسے جائز ہوگا؟ اور یہاں پہ ایک حدیث بھی ہے، ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرنے والی حدیث کا نمبر ہے 2107 to 107. راوی ہے سیدہ ام حبیبہ. ام حبیبہ کون ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی، نبی علیہ السلام کی وائف، ہماری ماں، کہ وہ عبید اللہ بن جاش کی بیگم تھی، اور دونوں نے ہجرت کی مکہ سے حبشہ کی طرف اپنے دین کی خاطر، دین کو بچانے کے لیے. جب مکہ پہ ظلم ہونے لگا تو یہ شور جو ہے فمات بارض الحبشہ، یہ حبشہ میں فوت ہو گیا، کالوں کی زمین، اریٹریا، ایتھوپیا، وہاں پہ فوت ہو گیا. فزوج النجاشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ام حبیبہ کی شادی وہاں کے بادشاہ نجاشی نے کر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، حالانکہ آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے. وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ 4,000، اور آپ کی طرف سے 4,000 درہم بطور مہر بھی دے دیے. مہر بھی خود ادا کیا کس نے؟ نجاشی بادشاہ نے. وَبَعَثَ بِهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، اور ام حبیبہ کو پھر اللہ کے رسول کی طرف بھیج دیا شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ کہ آپ کی بیگم آپ کی طرف بھیج رہا ہو. ٹھیک ہو گیا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ام حبیبہ کی شادی والد نے نہیں کی، کیونکہ والد کیا تھا؟ کافر تھا. ابو سفیان اس زمانے میں کافر تھے، تو شادی کسی اور نے کی ہے. تو آج بھی اگر کوئی لڑکی مسلمان ہوتی ہے اور اس کا کوئی ولی نہیں ہے مسلمان، تو پھر نجاشی کی طرح جو صاحب حیثیت ہوگا، معاشرے میں جس کا مقام و مرتبہ ہوگا، جس کی بات سنی جاتی ہوگی، وہ اس کی شادی کہیں اور کر سکتا ہے. آج کے درس کا آخری پوائنٹ، وَيَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الزَّوْجَيْنِ، خاوند بیوی میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہے ان یوکلا، کہ وہ وکیل بنائے، لعقد النکاح، نکاح منعقد کرنے کے لیے کسی کو، ولو واحدن، اگرچہ وہ ایک ہو. یعنی کہ لڑکا جو ہے خود نکاح کی مجلس میں نہیں ہے تو کسی اور کو بھیجتا ہے کہ یہ میری جگہ پہ ایجاب و قبول کرے گا. جائز ہے، بالکل جائز ہے. ایسے ہی لڑکی جو ہے اس کا ولی موجود نہیں ہے تو ولی اپنی جگہ پہ کسی اور کو بھیج دیتا ہے اپنا نمائندہ مقرر کر کے، تو جائز ہے. ایجاب و قبول میں وہ یعنی کہ نمائندگی کرے گا. دلیل کیا ہے؟ ایک تو اوپر آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی اجازت سے
آپ کا نکاح کس نے کیا؟ نجاشی نے، حبشہ میں آپ موجود نہیں تھے۔ دوسرے نمبر پہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2117 عقبہ بن عامر اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک آدمی سے کہا اترضى ان ازوجك فلانا، کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ میں تمہاری شادی فلان لڑکی سے کر دوں؟ قال نعم، اس نے کہا بالکل آپ کر دیں۔ تو آپ کو کیا بنا دیا ہے؟ وکیل۔ وقال المرء، اور آپ نے اس عورت سے کہا اترضین ان ازوجک فلانا، کیا تم راضی ہو اس بات پہ کہ میں تمہاری شادی فلاں مرد سے کر دوں؟ قالت نعم، اس لڑکی نے بھی کہہ دیا بالکل ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے رسول دونوں کے کیا بن گئے؟ وکیل۔ فزوج احدهما صاحبہ، تو آپ نے ان میں سے ایک کی دوسرے سے شادی کر دی، ان کے دونوں کی آپس میں شادی کر دی۔ فدخل بها الرجل، تو مرد نے اس عورت کے ساتھ دخول بھی کر لیا، میاں بیوی والا تعلق بھی قائم کر لیا۔ ولم یفرض لها صداقہ، لیکن اس عورت کے لیے حق مہر مقرر نہیں کیا۔ حق مہر مقرر کیے بغیر نکاح ہو جاتا ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ شادی کی مجلس میں حق مہر مقرر ہو جائے تاکہ بعد میں جھگڑے نہ ہوں، بعد میں اختلافات نہ ہوں۔ لیکن اس کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے، لیکن حق مہر بعد میں بھی دینا ہوگا، چاہے پہلے طے نہیں ہوا تھا۔ ولم یعطی شیئا، نہ حق مہر مقرر کیا اس آدمی نے اور نہ کوئی چیز دی۔ وکان ممن شہد الحدیبیہ، اور یہ آدمی ان صحابہ کرام میں سے ایک تھا جو بیعت رضوان میں حاضر تھے، حدیبیہ میں حاضر تھے، جن کے بڑا عظیم صحابی ہوا۔ وکان من شہد الحدیبیہ لہ سہم بخیبر، اور جو حدیبیہ میں حاضر ہوئے تھے ان کو بعد میں خیبر کی لڑائی میں مال غنیمت ملا اور خیبر کی زمینوں میں حصہ ملا، تو ان کا بھی پھر حصہ تھا وہاں پہ۔ فلما حضرت الوفا، جب وہ فوت ہونے لگا، قالت، اس صحابی نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجنی فلانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری فلان لڑکی سے شادی کی تھی۔ ولم افرض لها صداقہ، لیکن میں نے اس کے لیے کوئی حق مہر مقرر نہیں کیا تھا۔ ولم اعطیها شیئا، نہ ہی میں نے اسے کوئی چیز دی تھی حق مہر کے طور پہ۔ وانی اشہدکم، اور میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں اے لوگوں جو موجود ہو کہ انی اعطیتها من صداقها سہمی بخیبر، میں اپنی وہ زمین جو خیبر میں موجود ہے وہ اس عورت کو بطور حق مہر دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ فاخذت سامن، چنانچہ اس نے پھر وہ زمین لے لی۔ فباعته ب100,000، اور اس کو بیچا 1,00,000 درہم میں، 1,00,000 درہم میں۔ اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو جو مسئلہ بیان کیا تھا امام شوکانی نے آخر میں وہ ثابت ہو گیا، وہ پھر پڑھ دوں کہ خامن اور بیوی، لڑکا اور لڑکی، دونوں میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح منعقد کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنا دیں، چاہے وہ ایک ہی ہو، جن کے دونوں کا وکیل ایک ہی ہو۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ احکام و مسائل سمجھنے کی صحیح معنوں میں توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔